نیک اعمال کہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبولیت کے لیے جو تیسری اور بڑی اہم شرط جس کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے تقوی، للہیت، اللہ کی رضا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی، کہ جو کام بھی کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قیام کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، جو بھی اعتکاف بیٹھنا ہے، جو بھی نیکیاں کرنی ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، ہم یہ رمضان کے مہینے میں ہوں چاہے ساری زندگی میں ہوں، ان کی بنیاد تقوی، للہیت، اخلاص پر ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوگا، للہیت نہیں ہوگی، تقوی نہیں ہوگا، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود نہیں ہوگی، ریاکاری مقصود ہوگی، شہرت مقصود ہوگی، دنیا کے جو ہے نا وہ گھٹیا ساز و سامان کی کو مطلوب ہوگا، یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں مطلوب ہوں گی، اللہ کی رضا نہیں ہوگی، للہیت اور تقوی نہیں ہوگا، تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ رب العالمین نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین صرف اخلاص والوں سے، تقوی اختیار کرنے والوں سے، للہیت والوں سے اللہ ان کے اعمال قبول کرتا ہے۔ جن کے اندر اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے علاوہ اور مقاصد ہیں ان کے اعمال کے، رب العالمین ایسے لوگوں کا عمل قبول ہی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ تم اللہ رب العالمین کے لیے خالص عبادت کرو، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اخلاص کے ساتھ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ کہہ کر پیارے پیغمبر کو بھی یہ حکم دیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں اخلاص کی اسلام کے اندر کتنی بڑی اہمیت ہے، اور یہ صرف ہمیں نہیں، پہلی قوموں کو بھی اللہ نے حکم یہی دیا ہوا تھا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جتنے لوگ تھی پہلی قومیں، اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ ہر عمل اخلاص کی بنیاد پر کریں، خلوص نیت کے ساتھ کریں، اللہ کی خوشنودی اور رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں۔ کسی قسم کی دنیا کا مال میل کچیل اور دنیا کے جو ہے نا وہ فانی گھٹیا مفادات یہ مد نظر نہیں ہونے چاہیے۔ صرف اللہ کی رضا، خوشنودی، اخلاص، للہیت اور تقوی یہ بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ ہر نیکی کے کام میں، جتنے بھی نیکی کے کام ہم رمضان المبارک کے اندر کریں، بعد میں کریں، ہمیشہ کریں، ہمیشہ اخلاص کو، تقوی کو جو ہے نا وہ مضبوطی سے اپنے مد نظر رکھیں، اور اس سے ادھر ادھر نہ ہلنے پائیں، اور اللہ سے دعا بھی مانگیں یا اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما دے، تقوی کی خالص نعمت اور دولت ہمیں عطا فرما، للہیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ اور جو ریاکاری کا عمل ہوتا ہے نا، وہ جتنا بھی بڑا عمل ہو وہ فائدے کی بجائے وبال بن جاتا ہے۔ وہ صحیح مسلم کی لمبی حدیث سب نے وہ آپ نے سنی ہوئی ہے، انشاءاللہ میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال کر اللہ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ ان میں ایک شہید ہوگا، ایک عالم، قاری اور امام اور خطیب ہوگا، اور ایک سخی ہوگا۔ پروردگار سب کو بلائیں گے میدان محشر میں، اپنی نعمتوں کی پہچان کروائیں گے۔ اس عالم کو، قاری صاحب کو کہیں گے اللہ رب العالمین تجھے فلاں فلاں نعمتیں دی تھیں، علم دیا تھا، تو نے کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا، تیرے لیے درس دیتا رہا، جمعے پڑھاتا رہا، تقریریں کرتا رہا، دعوت کا کام کرتا رہا۔ اللہ کہیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا ہے لیقال قارئ، تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا قاری ہے، بڑا عالم ہے، بڑا خطیب ہے، بڑا زبردست ہے، بڑی اچھی بات گفتگو کرتا ہے۔ فقد قیل، جس نیت سے تو نے یہ عمل کیا تھا وہ کہہ دیا گیا۔ اللہ حکم دیں گے ثم امر بہ فصحب علی وجہہ حتی القی فی النار، چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر جو ہے نا سخی کو اللہ رب العالمین بلائیں گے، اس کو اپنی نعمتوں کی پہچان کروائیں گے، وہ کرے گا۔ اللہ کہیں گے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں اتنے لوگوں کو افطاریاں کرواتا رہا، اتنے لوگوں کو سحریاں کرواتا رہا،
میں نے جو ہے نا وہ اتنے جو ہے نا وہ دسترخوان دنیا میں چلائے لوگوں کو کھانے کھلانے کے، فقراء مساکین کو، میں نے ہسپتال بنائے، میں نے ڈسپینسریاں بنوائیں، میں نے مسجدیں بنائیں، میں نے یتیم خانے بنائے، میں نے اتنے بیواؤں اور بے آسرا لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، یہ یا اللہ میں سارا تیرا کچھ تیرے لیے کرتا رہا۔ اللہ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا ہے لیقالا سخی، تاکہ تجھے سخی کہا جائے، فقد قیلا، جو تیری نیت تھی، جو تیرا ارادہ تھا، جس مقصد کے لیے تو نے کام کیا تھا، وہ تیرا مقصد پورا ہو گیا دنیا میں، لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، سخاوت کی سندیں تجھے مل گئیں، لوگوں کے اندر تیری سخاوت کی دھاک بیٹھ گئی، بس اب میرے لیے، میرے پاس تیرے لیے اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے، چہرے کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ شہید کو بلائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ تیرے اوپر نعمتیں کی تھیں، مانے گا، کیا کر کے آیا ہے؟ کہے گا اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا رہا حتیٰ کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ کہیں گے تو نے میرے راستے میں میری رضا کے لیے نہیں لڑا تھا، اس لیے لڑا تھا لیقال شجاع، تاکہ لوگ کہیں بڑا دلیر ہے، بڑا شیر دل ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا جرت مند آدمی ہے، لوگوں نے تیری تعریف کر دی ہے، جو تیرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، وہ تجھے دے دیا گیا ہے۔ اللہ اس کے بارے میں بھی حکم دیں گے، اس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، آپ اندازہ لگائیں، یہ جب اخلاص ختم ہوتا ہے، جب ریاکاری آتی ہے، شہرت کی طلب آتی ہے، دکھلاوا آتا ہے، اور دنیا کے مفادات وہ مطمع نظر بن جاتے ہیں، تو پھر اتنے بڑے بڑے اعمال، یہ شہادت بہت بڑا عمل ہے، یہ سخاوت بہت بڑا عظیم الشان عمل ہے، بندہ مال خرچ کر کے اللہ کی راہ میں جنت خرید سکتا تھا، اور یہ علم والا نبیوں کا وارث ہے اور بہت بڑے اونچے مقام پر فائز ہے، ساری مخلوقات جس کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر رہی ہے، اتنے بڑے بڑے اعمال کرنے والے لوگ صرف نیت کے اندر فطور کی وجہ سے، نیت کے اندر خرابی کی وجہ سے، صرف اخلاص کے خاتمے کی وجہ سے ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈال کر اللہ جہنم کو بھڑکائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لینا چاہیے، اللہ سے خلوص نیت کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور شیطان کے شر سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔